تنقید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اور جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت، نسبت یعنی ان کا کاتب وحی ہونا شرف صحبت کے ساتھ ساتھ، پھر یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہونا، بھلا دے جو محبت علی میں، تو وہ کون ہے؟ وہ شیعی ہے، یعنی اس کی محبت اہل سنت والی نہیں ہے بلکہ رفض والی ہے۔ تو یہ مختصر سا اس مقام پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے بھی ایک بحث تصوف کی بھی کی، لیکن اس میں پھر وقت زیادہ گزر جائے گا۔ اب جہاں پہنچے ہوئے تھے فتاوی شامی کے مقدمہ میں، وہاں سے لفظ رحمان کی بحث، تو یہاں ذہب الاعلم، ادھر امام اعظم کو بھی عالم کہا گیا، تو رحمان کے لحاظ سے یہ صفحہ نمبر 21، وَهَلْ وَصْفُهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ، نظر آیا؟ کیا رحمت اللہ کا وصف حقیقت میں ہے یا مجازی ہے؟ یہ بحث ہے۔ مجاز کس سے؟ انعام سے، یعنی رحمت بول کے انعام مراد لینا، رحمت بول کے مجاز عن الانعام او عن ارادتہ، یا ارادہ انعام مراد لینا۔ تو اس سلسلہ کے اندر بحث ہے جو کہ بیضاوی میں، دیگر شروحات میں، ہر جگہ، کہ رحمت کہتے ہیں رقۃ القلب کو، رقۃ القلب، قلب کا رقیق ہونا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، اور ایک فقیر نادار پھٹے پرانے کپڑوں میں سردی میں ٹھٹر رہا ہے، تو یہ جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس کو کپڑے دیے جائیں، اس کو کوئی کمبل دیا جائے۔ تو آپ نے پھر اس کو کمبل دیا۔ یہ کمبل دینا جو ہے یہ اس جذبے کے اوپر مرتب ہوا، یہ انعام، یہ احسان، وہ جذبہ ہے رقۃ القلب، یعنی جب آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس سے دل نرم ہوا۔ یعنی ویسے تو آپ اپنا قیمتی کمبل دینے والے نہیں تھے، لیکن جب آپ نے اس کو اس خستہ حالی میں دیکھا تو آپ کا دل نرم ہو گیا۔ یا ایسے ہی کسی کو اتنا پیاسا دیکھا کہ وہ بیچارہ زمین، گیلی زمین چاٹ رہا تھا اور ساتھ اس کے بدن پہ راشہ طاری تھا، تو آپ کو فوراً دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس بیچارے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اتنا تڑپ رہا ہے، تو میں اس کو پانی پلاؤں۔ تو یہ پانی پلانا یا کچھ دینا یہ مرتب ہوتا ہے رقت قلب کے اوپر۔ تو رقت قلب ہے مبدا، اور انعام یا احسان اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ چونکہ قلب سے پاک ہے تو پھر رقت قلب سے بھی پاک ہے، چونکہ اللہ تعالی مرکب نہیں، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا قلب مانے یا کوئی جز من الاجزاء مانے تو ترکیب لازم آئے گی۔ تو اللہ کا قلب نہیں، قلب ہو تو پھر رقت قلب ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
پھر یہاں جب اللہ کی رحمت کا ذکر کریں گے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو مبدا بول کے مراد معال ہوگا، مبدا بول کے مراد نتیجہ ہوگا، یعنی رقت قلب بولا گیا ہے لیکن مراد وہ ہے جو رقت قلب کے اوپر مرتب ہوتی ہے چیز، یعنی انعام کرنا، احسان کرنا، مہربانی کرنا، کرم کرنا۔ تو اس بنیاد پر اس طبقے نے کہا کہ رحمت، اللہ کی رحمت یہ مجازی ہے، اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ وہاں رحمت کا حقیقی معنی پایا جائے، کیونکہ حقیقی معنی جو ہے وہ ہے رقت القلب، اور رقت القلب جو ہے اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو لہذا جو مجاز کے علاقے ہیں اس کے لحاظ سے یہاں بولا تو مبدا گیا ہے، مراد اس سے معال ہے، بولا سبب گیا ہے، مراد مسبب ہے، اور وہ مسبب جو ہے وہ کیا ہے؟ انعام، کہ سبب کیا ہے؟ رقت القلب، مسبب ہے انعام، اور سبب ہے رقت القلب اور مسبب ہے انعام کا ارادہ۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ رحمت خداوندی جہاں جہاں ذکر ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوگا، یعنی مبدا یا سبب جو کہ رقت القلب ہے وہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مرتب ہونے والی چیز وہ مراد ہوگی جو اللہ کے شایان شان ہے، یعنی انعام کرنا یہاں جو ہے مہربانی کرنا، انعام، اس میں وہ رقت القلب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس واسطے مراد ذکر وہ ہے، مراد مسبب ہے۔ یہ ایک طبقہ کا مذہب ہے۔ ترجمہ دیکھو، وحل، کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا رحمت کے ساتھ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مجاز کس سے؟ انعام کے ارادے سے، انعام سے یا انعام کے ارادے سے؟ اچھا، لأنہا، یہ اس کو بیان پہلے کر رہے ہیں، یعنی مجاز ہے۔ لأنہا من الاعراض النفسانیت، لأنہا کا مرجع رحمت، کیونکہ رحمت جو ہے یہ اعراض نفسانیہ سے ہے، المستحیلہ علیہ، اور اعراض نفسانیہ اللہ پر محال ہیں، یعنی عرض حادث ہوتی ہے تو اللہ محل حوادث نہیں ہے۔ اس بنیاد پر لأنہا من الاعراض النفسانیت، کہ رحمت اعراض نفسانیہ سے ہے، المستحیلۃ علیہ، وہ اعراض نفسانیہ جو اللہ پر محال ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فَيُرَادُ غَایَتُهَا، تو پھر رحمت سے مراد رحمت کی غایت ہوگی، رحمت کا نتیجہ، یعنی رحمت، یعنی رقت قلب پر مرتب ہونے والی بات، یہ مراد ہوگی۔ تو مطلب کیا بنا کہ اللہ کو جب رحمت والا کہا جائے تو اس دھڑے کے بقول یہاں مجازی معنی مراد ہے، یعنی رحمت کا جو غایت ہے، رحمت پر جو چیز مرتب ہوتی ہے۔ اچھا جی، المشہور الثانی والتحقیق الاول، یعنی یہ اب فیصلہ کرتے ہیں امام شامی کہ مشہور دوسرا مذہب ہے مجاز والا، اور تحقیق پہلا مذہب تحقیق پر مبنی ہے۔ یعنی پہلا دوسرا کس مجاز لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کا ذکر پہلے ہے، مجاز کا ذکر بعد میں ہے، کہ حل وصفہ تعالی بالرحمت حقیقت او مجاز، تو مجاز ہے ثانی، تو ثانی کی دلیل دے کر کہا المشہور الثانی، مشہور تو یہ دوسرا مذہب ہے، والتحقیق الاول، لیکن تحقیق جو ہے اس کے مطابق پہلا مذہب ہے کہ اللہ حقیقی طور پر رحمت والا ہے، حقیقی رحمان ہے، حقیقی طور پر رحیم ہے۔ اب یعنی یہ بات ویسے بیان کرتے ہوئے بڑی عجیب ہے کہ اللہ کی رحمت ہی اگر مجازی ہے تو پھر پیچھے حقیقی رہ کس کی جائے گی؟ کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ مجازی رحمان ہے، اللہ مجازی رحیم ہے، صرف اس وجہ سے جو رحمت کا معنی رقت القلب ہے، اس مجبوری کے پیش نظر یہ بات بیان کی گئی اور کثرت سے بیان کی گئی۔
یہاں تک